ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحوت باب الصوم میں سے آج درس نمبر 18 ہے، اور اس میں مسافر کے روزے کے حوالے سے احکام بیان کرنا ہے۔ ایک مسافر کو سفر میں روزہ افطار کرنا جائز ہے نہیں ہے، افطار کریں تو اس کو بعد میں کیا حکم ہے وہ فرماتے ہیں اما بہرحال المسافر، وہ مسافر شخص المتصف جو موصوف ہے بصفات القصر للصلاۃ، نماز میں قصر جس کے لیے جائز ہے، وہ شخص جو متصف ہے صفات قصر صلاۃ، یعنی جس مسافر کے لیے سفر میں قصر جائز تھا، اسی مسافر کے لیے اب سفر میں روزہ کا افطار کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس مسافر کے لیے جس کے لیے سفر میں روزہ نماز قصر ہے، سفر میں نماز کب قصر ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں آپ کے سفر جو ہے، اگر آپ آج جا کے آج آنا ہے، زیادہ دن نہیں ٹھہرتا ہے، تو پھر ایک طرف جو ہے 48 میل ہے، آج کل کی کلومیٹر میں تقریباً 77 کلومیٹر بن جاتے ہیں، 77 کلومیٹر بن جاتا ہے ایک طرف کو۔ تو آج جا کے آج آنا ہے، جلدی آنا ہے، تو پھر ایک طرف آنا جانا دونوں ملا کے 77 کلومیٹر ہو جائیں تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں یا نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ دن ٹھہرنا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، پھر تو ایک طرف ایک ہی جانب جو ہے وہ 77 کلومیٹر یعنی 48 کلومیٹر 48 میل، کیونکہ آج کل کلومیٹر میں 77 کلومیٹر ہونا ضروری ہے، تو مسافت کے لحاظ سے۔ دوسرا سفر یا تو واجب سفر ہو یا مستحب سفر ہو یا جائز سفر ہو، جیسے تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے وغیرہ۔ گناہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے سفر میں نہ روزہ قصر ہوتی ہیں اور نہ جو ہے نماز قصر ہوتی ہے، یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ تو فرماتے ہیں بس یہ جو شخص جو نماز کے قصر کا جس میں شرائط پایا جائے، اس کے لیے روزے کے حوالے سے مخیر، اس کے لیے اختیار ہے بین الصوم، روزہ رکھنے کا بھی۔ روزہ اگر رکھ سکیں آرام سے تکلیف کے بغیر تو رکھ سکتے ہیں، اس کو تخیر ہے، اختیار ہے روزہ رکھنے کا، والے افطار ہے اور افطار کا بھی۔ آگے تشریف فرماتے ہیں اصل حکم تھا وہ روزہ رکھنا چاہیں رکھیں، کھانا چاہیں کھا سکیں۔ روزہ چونکہ شاہ علیہ رحمۃ کے نزدیک اگر جو ہے سفر کے مسافر کے شرائط پورا ہو جائیں تو اس کے لیے روزہ قصر کرنا، نماز قصر کرنا جائز عمل ہے، واجب عمل نہیں۔ عالم اسلام میں اس میں اختلاف ہے، تو شاست کے سفر میں روزہ افطار کرنا جو ہے جائز عمل ہے، نماز میں بھی قضا جو ہے قصر پڑھنا جائز عمل ہے آپ کے نزدیک۔ اب آگے فرماتے ہیں لہٰذا وہ سفر روزہ افطار کریں یا روزہ رکھ دیں۔ پھر فرماتے ہیں تفصیل میں والصوم اولیٰ، روزہ رکھنا بہتر ہے سفر کی شرط پورا ہونے کے باوجود، لمن اس شخص کے لیے لم یکن سفر ہو، نہ ہو اس کے سفر بالمشقت، تکلیف کا نہ ہو، اس کے سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں سفر میں تکلیف نہ ہونے کی مثال یہ جہاز کا سفر ہے، جہاز میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پیاس ہے، بھوک ہے، کچھ بھی نہیں، اوشان جس کے سفر میں کوئی مشقت نہ ہو، جیسے کہ امن کا نہ راکبن، جیسے کہ آدمی سوار ہے، اس زمانے میں جانور پر سوار ہوتے تھے، صحیح سالم ہو، قویًا طاقتور بھی ہے، فی بدنی اور جسمانی طور پر، موسراً اور وہ مالدار بھی ہے، اس کو راستے میں افطاری سحری وغیرہ کا کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اور ساتھ ہی وہ روزہ رکھنا بہتر ہے شخص کے نزدیک غیر متضرر، اور ساتھ ہی اس کو روزہ رکھنا نقصان نہ پہنچاتا ہو، روزہ رکھنے کو اس کو کوئی ضرر نہ پہنچتا ہو، کس وجہ سے؟ من الحر، گرمی کی وجہ سے، والعطش یا پیاس کی وجہ سے اس کو تکلیف بھی نہ پہنچتا ہو، تو پھر اس بندے کے لیے روزہ رکھنا درست ہے۔ یا او بعد المنازل، یا جو ہے اس کا روزہ جو ہے رکھنا بہتر ہے شخص کے نزدیک، یا بعد المنازل، پرانے زمانے میں جو ہے سفر میں منزل ٹو منزل سفر کا 10-12 کلومیٹر کا 8-9 کلومیٹر کا ایک منزل ہوتا تھا، صحراؤں میں جب سفر کرتے تھے وہاں رات ٹھہرنا تھا، پھر سفر کرنا تھا، رات ٹھہرنا تھا، سفر کرنا تھا، تو وہ منازل اگر زیادہ دور ہے تو اس میں یقینی بات ہے پیاس بھوک کا تکلیف زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو اوسر تکلیف ہے، ضرر ہے، وہاں روزہ نہیں رکھنے کا حکم ہے، نہ رکھنے کا حکم ہے، وہاں روزہ رکھنا بہتر صورت نہیں ہے بلکہ نہیں رکھنے کا حکم ہے، شاہ فرماتے ہیں۔ تو یا بعد المنازل، یا سفر کی منزلیں ہیں جن پر جو ہے آرام کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے، تھکاوٹ دور کرتے ہوئے، وہ زیادہ دوری کا مسئلہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورتوں میں پھر اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، واجب پھر بھی نہیں۔ اگر کسی نے افطار کر لیا وہ گناہگار نہیں، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس نے افضل پہلو کو چھوڑا ہے۔ والافطار، اور افطار کرنا بھی اولا بہتر ہے کس کے لیے؟ وہ شان للمناکس، وہ شان جس کی حالت برعکس ہے، فی الجمیع، ان تمام صورتوں میں، وہ پیدل چل رہے ہیں، سوار نہیں ہیں، یا پیاس کا بھی خطرہ ہے، گرمی کا بھی خطرہ ہے، بعد منازل کا بھی خطرہ ہے، طاقت بھی نہیں ہے، ان تمام شرائط میں اس کا مسئلہ ہے، تو پھر اس صورت میں اول بعض یا بعض مسائل میں طاقت تو ہے لیکن شدید گرمی کا موسم ہے
منازل بہت دور ہے، پیاس کا خوف ہے، تو ایسی صورتوں میں افطار کرنا اولا ہے، پھر وہ افطار کریں۔ پھر تو مطلب کہ افطار کرنے میں گویا کہ ثواب زیادہ ہے پھر اس میں روزہ رکھنے سے، یہاں اولا سمجھ دیں ایسے سب میں وہ ضرور افطار کریں اور آرام سے بعد میں روزہ رکھیں۔ تو یہ مسافر کے بارے میں شاست کا حکم ہے۔